اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ ایک نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیجیے، ہو سکتا ہے کہ میں حیوانات اور درندوں کی زبان سیکھ اور سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کروں، کیونکہ میرے خیال میں انسانوں کی تمام باتیں تو دنیا داری کی ہیں، ہو سکتا ہے جانوروں کی باتوں کا کوئی اور معمول ہو اور آخرت کے بارے میں ہو۔ مجھے یہ زبانیں سکھانے اور سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بے وقوف انسان، شاید تجھے شیطان معلوم نے بہکایا ہے، تیرا یہ شوق درست نہیں ہے۔ نوجوان کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اگر آپ مجھے جانوروں کی زبان نہیں سکھائیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا، آپ مجھے سکھا دیں، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ جب اس نے نوجوان نے بے حد اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کیا اور فرمایا، اے اللہ، اگر میں اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دوں تو یہ بات اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور اگر نہیں سکھاتا تو اس کا دل برا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، اس کو سکھا دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزید نوجوان کو جانوروں کی زبانیں سکھا دی۔ تو پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس نوجوان نے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اس نے آزمائش کرنے کی خاطر مرغ اور کتے کو گفتگو سننے کا ارادہ کیا۔ جب اس کی خادمہ نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو جھاڑا اور اس میں سے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا، مرغ اور کتا دونوں اس روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹے، مگر مرغ اس کو اچک لے گیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے ظالم، تو نے اچک کر کھا لیا ہے، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتے، تمہارا کیا جاتا؟ اب پتہ نہیں مجھے کھانے کا کچھ ملے یا نہ ملے، بھوک سے میرا برا حال ہوا جا رہا ہے۔ تو مرغ نے کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، چپ ہو جا، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے کھانے کو خوراک دے گا۔ کل ہمارے آقا کا گھوڑا مار دے گا، تم پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھا لینا۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا تو اس وقت گھوڑا بازار لے گیا اور جا کر فروخت کر دیا۔ وہ گھوڑا دوسرے دن واقعی مر گیا۔ اس وقت اس نوجوان نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نقصان سے بچ رہا۔ مرغ جس نے گھوڑا مرنے کی بڑ ماری تھی، کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ کتے نے مرغ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے مرغ، تو کس قدر چلاک اور جھوٹا ہے، وہ گھوڑا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ کل مرے گا اور تم اس کا گوشت جی بھر کے کھانا، وہ کہاں ہے؟ تو مرغ نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں کہتا تھا، ہمارے آقا نے اپنا گھوڑا دوسری جگہ فروخت کر دیا اور وہاں جا کر مر گیا۔ اس طرح ہمارا آقا نقصان سے بچ گیا، اور اس نے بڑا دوسروں کے ساتھ ڈال دی، لیکن ایک ہمارے آقا کا کھچر مرے گا اور تمہاری عید ہو جائے گی، پیٹ بھر کر کھچر کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے مرغ کی بات سنتے ہی کھچر کو فروخت کر دیا اور اس طرح سے نقصان سے بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا اور کہا، اے جھوٹوں کے سردار، تو آخر کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغ کہنے لگا، فکر نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام بیمار پڑے گا اور رات کو مر جائے گا، اس کے رشتہ دار اس کے مرنے پر کتوں اور مانگنے والوں کو روٹیاں دیں گے، تجھے بھی کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس وقت غلام کو فروخت کر ڈالا اور نقصان سے بچ گیا۔
وہ شخص بولیاں سمجھنے پر بہت خوش ہوا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بہت بڑے نقصانات سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا تو جو کچھ کہتا ہے سب جھوٹ ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جھوٹ بولنا ہماری سرشت میں نہیں ہے، ہم مرغ تو معزز کی طرح سچ بولنے والے ہیں۔ ہمارے آقا کا غلام تو مر گیا لیکن وہ خریدار کے پاس جا کر مرا اور نقصان خریدار کا ہوا، لیکن اس بار ایک بات یاد ہے کہ ہمارا آقا بڑا بے وقوف ہے جو اپنی بلا دوسروں کے ساتھ ڈال رہا ہے۔ اس نے یہ تمام فروخت شدہ جانوروں اور ایک قیمتی انسان کی فروخت کرنے سے بظاہر اپنا فائدہ کیا، لیکن اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اگر گھوڑا خچر اور غلام اس کے گھر میں مار جاتے تو ہمارے آقا کی جان کا فدیہ ہوتا، کیونکہ مال اگر انسان کی جان پر قربان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہی نفع ہے، لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنے مال کو بچایا ہے اور 7 گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں کہ کل کو یقیناً ہمارا آقا خود مر جائے گا۔ اس کے گھر میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے گھر گھر کے لیے گائے ذبح کریں گے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے پکائیں گے، اس میں تمہیں بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ جب اس شخص نے نوجوان نے یہ بات سنی فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا، خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر میری مدد فرمائیں، بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی، جو میں نے جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور سیکھنے کی درخواست کی تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بے وقوف، اب یہ بات بڑی دشوار ہے کیونکہ آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی۔ میں نے تو اس قضا کو اسی دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج ظاہر ہوئی ہے، لہذا اللہ کی رضا قبول کرو۔ تو آخر میں مولانا روم مذکورہ ہدایات میں یہ دست دیتے ہیں، نمبر 1 اللہ کا نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اصرار مت کرو۔ نمبر 2 کہ اللہ کے نبی کو خدا کے فضل و کرم سے ہر بات کی آگاہی ہوتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرو اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کرو تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔